کبھی کبھی نا سب سے گہری باتیں وہ بالکل غیر متوقع جگہوں سے نکل آتی ہیں۔ سوچیں ایک یوٹیوب ویڈیو کی بس ایک لائن، آج ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ ایک ایسے ہی جملے کی ایک ایک پرت کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر زبان، ثقافت اور مزاح کی پوری ایک دنیا کیسے آباد ہے۔ تو یہ ہے وہ جملہ جو ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ چل جمال باجی میں پاکستان دی مہنگی ترین جگہ، کڑے سر لگ، اسلام آباد کے لام، اکھیاں کھولو، پاکستان دی مہنگی ترین جگہ پہنچ گئے جتھے روپے سستی آ۔ اب سننے میں یہ شاید ایک بالکل عام سی گفتگو لگے، ہے نا؟ لیکن اصل میں اس ایک لائن کے اندر زبان، مزاح اور معاشرے پر تبصرے کی کئی تہیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آئیے ان تہوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، کیا واقعی ایک لائن میں اتنی گہرائی ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ زبان، مزاح اور معاشرتی تبصرے کی ایک بہترین مثال ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ چھوٹی سی بات اصل میں ایک بہت بڑی کہانی سنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس جملے کی زبان کو ہی پکڑتے ہیں، کیونکہ ساری کہانی کا جو آغاز ہے نا، وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور ان کا ملاپ ہی اصل میں سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو چینل کا نام ہی دیکھ لیں، ڈبل سواری۔ مطلب بالکل صاف ہے، دو لوگ ایک ساتھ سفر پر ہیں، زیادہ تر موٹر سائیکل پر۔ یہ نام خود ہی ایک بہت غیر رسمی، ایک دوستانہ سا ماحول بنا دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دو دوست نکلے ہیں دنیا دیکھنے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے، وہ ہے لفظ باجی کا استعمال۔ دیکھیں، لہجہ تو ان کا بالکل دوستانہ غیر رسمی ہے، لیکن وہ جسے مخاطب کر رہے ہیں اسے عزت بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، جہاں غیر رسمی بات چیت میں بھی احترام کا عنصر شامل رہتا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ فقرہ جس پر پورا مذاق ٹکا ہوا ہے، مہنگی ترین جگہ۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اچھا کون سی جگہ، اور بس یہیں سے آگے آنے والے طنز کے لیے سٹیج تیار ہو جاتا ہے۔ تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں اردو اور پنجابی مکس ہو رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ملاپ کتنی خوبصورتی سے ایک حقیقی، ایک دم اصلی گفتگو کا احساس دلاتا ہے۔ یہ کوئی لکھی ہوئی اسکرپٹ نہیں لگتی، ہے نا؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے دو دوست سچ میں بات کر رہے ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کل کے آن لائن مواد کو لوگوں سے جوڑتی ہے۔ چلیں، زبان کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس کے پیچھے چھپے ہوئے طنز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک لطیفہ نہیں ہے، اس میں گہرائی ہے۔ اور یہاں پر ہی اصل پنچ لائن ہے۔ تضاد دیکھیں، ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے مہنگی جگہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر فوراً ہی اگلی سانس میں بات کو بالکل الٹ دیا کہ لیکن یہاں روپے سستے ہیں۔ کیا کمال کا طنز ہے! تو یہ صرف ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں معیشت پر، ہمارے حالات پر ایک بہت ہی ہوشیار اور مزاحیہ تبصرہ ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا طریقہ ہے مہنگائی پر، کرنسی کی گرتی ہوئی قدر پر بات کرنے کا، وہ بھی بغیر کوئی لمبا چوڑا لیکچر دیے۔ تو دیکھا جائے تو یہ مزاح کے پردے میں ایک بہت طاقتور معاشرتی تبصرہ ہے۔ اچھا، ہم نے زبان دیکھ لی، طنز بھی سمجھ لیا، اب آتے ہیں تجزیے کے آخری پرت پر۔ یہ ایک جملہ ہمیں بولنے والوں کے بارے میں، یعنی ان تخلیق کاروں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو اس ایک کلپ کی بنیاد پر یہ منشی اور جمالہ ہیں کون؟ چلیں ایک جاسوس کی طرح سوچتے ہیں اور اس ایک جملے میں چھپے ہوئے اشاروں کو جوڑ کر ان کا ایک پروفائل بناتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈبل سواری چینل کے تخلیق کار ہیں۔ کرداروں کے نام جمالہ اور شاید منشی ہیں۔ وہ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مزاحیہ انداز میں تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کا انداز بہت ہی سادہ اور اپنائیت بھرا ہے، اور شاید یہی ان کی کامیابی کی وجہ بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنی بات ایک جملے پر کیوں کی؟ یہ ایک جملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ چلیں اب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ دیکھیں، ہمارا تجزیہ کا سفر 3 مرحلوں میں تھا۔ پہلے ہم نے زبان کے ملاپ کو سمجھا، پھر ہم نے معاشرتی تبصرے کو پہچانا، اور آخر میں ہم نے ان کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہی پوری تصویر بناتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے نا، یہ دراصل آج کے آن لائن میڈیا کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ زبان کے لحاظ سے بہت امیر ہے،
ثقافتی طور پر بہت گہرا ہے اور مزاحیہ انداز میں تنقید بھی کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آج کا اچھا کنٹینٹ کتنا ذہین اور تہدار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا فیڈز پر ایسے اور کتنے شاہکار ہیں جو بس ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ شاید ہمیں بس تھوڑا رک کر انہیں دیکھنے اور سمجھنے والی نظر کی ضرورت ہے۔ کیا معلوم اگلا شاہکار اگلی ہی سکرول میں چھپا ہو۔